اچھا جی، تو جی اب مصنف علیہ الرحمٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وعلی آلہ وآلہ واصحابہ، ٹھیک ہے جی جی، اجمعین۔ اچھا تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ بھئی اور اس کی آل پر اور اس کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تو کی اس ماشاء کے رحمت۔ تحت جو ہے جو صاحب الہامیہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اصحاب پر رحمت کا نزول عقلاً بھی ثابت ہے اور نقلاً بھی ثابت ہے۔ نقل نبی ثابت ہے۔ نقلاً کس طرح ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرنی ولم یذکر آلی فقد جفانی، جی کہ جس نے میرا ذکر کیا اور میری آل کا ذکر نہیں کیا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ اب ترجمہ اس کا کیا بنے گا؟ ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب عقلی دلیل کیا بنے گی؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رتبہ کے اعتبار سے بہت زیادہ بلند ہیں۔ رتبے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بہت زیادہ بلند ہیں، جی جی یعنی وہاں تک ہماری رسائی جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو جی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی کے لیے ایک واسطے کی ضرورت ہے، اور جی وہ جو واسطہ ہے نا وہ حضور کی آل اور حضور کے اصحاب ہیں۔ ٹھیک۔ دیکھو یہاں پر کتنی بڑی بات ہے۔ اب یعنی جی کیا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی کے لیے ہمیں صحابہ کی ضرورت ہے، ہمیں آل کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ تک رسائی کے لیے پھر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے، اس کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ جی لطیف نواز صاحب، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ جی 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 مصعب، ہمارے پاس تو سیڑھی نہیں ہے مصعب۔ ہاں تو دیکھو صاحب الہامیہ بھی کس قدر محبت رکھتے تھے اہل بیت سے۔ صاحب کیا ہے کہ صاحب الہامیہ بھی جو ہے وہ کس قدر جو ہے اصحاب سے محبت رکھتے تھے۔ سبحان اور اللہ۔ اور اگر کہا جائے خدا نخواستہ جیسے کہ ہمیں سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ خدا تک پہنچتے ہیں، تو بھائی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے جو نچلے جو طبقے وہاں تک تو پہنچو، خدا تک تو بعد میں پہنچنا ہے۔ جی جی اچھا جی، اب ذرا آل کی تحقیق، کہتے ہیں آل اصل میں اوالا تھا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو آل ہے نا اس کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے، لیکن صاحب الہامیہ نے جو لکھا ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ میں نے صاحب الہامیہ کو میں نے اصل میں اس کو مد نظر رکھا ہے، میں نے پھر آگے پیچھے نہیں دیکھا۔ تو آگے پیچھے جو ہے دیکھنے کا ایک تو وقت بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب آگے پیچھے دیکھا جائے تو پھر سبق کا ایک مفہوم نہیں بنتا۔ تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ میں نے زیادہ تر جو ہے نا اسی کو میں نے فالو کیا، اور مجھے اس میں بہت اچھا لگا اس وجہ سے۔ تو آل اصل میں اوالا تھا، فعل فعل کے وزن پر تھا، پھر واو کو الف سے تبدیل کر دیا گیا اور الف کو الف میں ادغام کر دیا گیا تو آل بنا۔ بات سمجھ میں آلہ تھا نا، تو جب ہم نے اس کو الف الف میں تبدیل کیا ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ آل۔ اب آل کا لغوی معنی کیا ہے؟ رجوع۔ آل کا لغوی معنی کیا ہے؟ رجوع۔ اور ویسے آل جو ہے نا یہ نام ہے غربا کا۔ آل کس کا نام ہے؟ غربا کا، وہ غربا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا کرتے تھے، یعنی آپ اس کی طرف ان کی طرف وہ جو ہے نا وہ جایا کرتے تھے، وہ جو غربا تھے۔ اور بعد نے کہا کہ آل کا اصل جو ہے نا وہ اہل ہے، کیوں کہ آل کی تصغیر اہل آتی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ تصغیر اسماء کو اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے، تو اس لحاظ سے آل اصل میں اہل تھا، پھر ہا کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، پھر حمزہ کو الف سے تبدیل کر دیا گیا تو آل بنا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں جی؟ جی 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 ہاں، تو اب یہ اس کی جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑی بہت تحقیق تھی۔ اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو آل اور اہل کے استعمال میں فرق بتاتے ہیں کہ بھئی آل، چلو آل ہو یا اہل ہو تو دونوں کا معنی تو ایک ہی بنتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس کے استعمال میں فرق۔ کہتے ہیں آل کا استعمال اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کو دینی یا دنیوی شرافت حاصل ہو، یا فقط دنیوی شرافت حاصل ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ صرف دنیوی فضیلت حاصل ہو یعنی شرافت حاصل ہو، شرافت تو نہیں کہنا چاہیے، دنیوی جو فضیلت حاصل ہو، جیسے آل فرعون کی آل ہے، تو آل فرعون کہنا درست ہے، اہل فرعون کہنا درست نہیں ہے۔ آل نمرود کہنا درست ہے، اہل نمرود کہنا درست نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، دینی اور دنیاوی دونوں شرافتیں حاصل ہوں، اس کی مثال جیسے آل نبی. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی صاحب جی 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 آل تو اب نبی اس کے اہل بعد بیت. ہاں اہل بیت، وہ اہل بیت تو میں نے گھر والا ہوا نا ابھی، مطلب یہ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھئی اہل بیت اطہار مراد ہوتا تھا نا. اہل بیت اطہار کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات. سمجھ میں آئی بات کہ جی نہیں؟ جی جی، ہاں اس ان میں سے بھی ہے نا 3 کیٹیگری بن جاتے ہیں اہل بیت میں بھی. ہاں اور وہ اچھا مقصد جی. مطالعات کے لیے لفظ اصحاب، لفظ اصحاب کہتے ہیں یہ صاحب کی جمع ہے یا صاحبن کی جمع ہے. البتہ یہ صاحب کی جمع نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس پر دلیل یہ ہے کہ فاعل کی جمع فاعلن، یعنی فاعلن جو اس میں فاعل اس میں افعال نہیں آتی. یعنی ضاربن ضاربان ضاربون ضربتن ضرابن ضربن ضربن ضرباء ضربان ضرابن ضروبن. تو یہاں پر دیکھو کہ اضرابن نہیں آیا، اضرابن نہیں آیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی جی یہ صاحب کی جمع نہیں بنی نا. جب یہ نا کیا ہے کہ جب اس کی جب یہ اس کیا کہتے ہیں اس کو فاعل کی جمع جب یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ صاحب کی جمع نہیں ہے. ہاں صاحبن کی جمع ہو سکتی ہے یا صحابن کی جمع ہو سکتی ہے، اس کی جمع ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ صاحب کی جمع نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں اچھا جی. اب صحابی کی تعریف کیا بنی؟ کہتے ہیں صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہوا ہو. بے شک. اللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ صحابی کی تعریف بن گئی. اس کے بعد یہ چھوٹی موٹی یہ بات تھی. اب اس کے بعد ایک ہے اما بعد. میں نے زیادہ تر اس میں تفصیل نہیں کی کیونکہ اس میں لکھی کافی تھی، لیکن یہ کہ جہاں تک ممکن تھا میں نے کہا کہ وہ پھر آپ کے لیے میں بتا دوں. اچھا اب یہاں پر ہے اما بعد. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اما ہے نا، اما شرطیہ کا استعمال 2 جگہ پر ہوتا ہے. یا تو استئناف کے لیے، یعنی اس سے پہلے شرط کا اجمالاً ذکر نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اجمالاً ذکر نہ ہو. اور نہیں اجمالاً ذکر ہو، اجمالاً ذکر نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اما شرطیہ کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح کی کتابوں کے شروع میں یہ جس طرح اما آیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی. اور دوسری جگہ کیا ہے کہ جہاں پر متکلم نے اجمال ذکر کیا گیا ہو. پہلے مصنف علیہ الرحمٰ نے کیا کیا ہو؟ اجمال ذکر کیا گیا. اس کی مثال دیتے ہیں نا، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ. ہے نا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ہے نا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. ان میں سے کچھ بدبخت ہیں، کچھ نیک بخت ہیں. پھر آگے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ. تو دیکھو فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس میں اجمال ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اجمال ذکر آ گیا نا. اب اس کی تفصیل کے لیے اما آ گیا. تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ یہاں پر استعمال، تو یہاں پر یہ جو استعمال ہوا ہے، یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ اس کا نہ پہلے اجمالاً ذکر ہے نہ کچھ اور. بہرحال یہ اما جو ہے نا کیا ہے کہ یہ شرطیہ ہے. اس کے بعد پھر بعدو، یہ جو بعدو ہے نا، اس پر 3 اعتراضات ہوتے ہیں. بعدو کے اعراب پر 3 اعتراضات ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ بعدو اسم ہے، اور اسماء میں اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہوں، لیکن یہ مبنی ہے. ایک بات. پہلا اعتراض کیا ہوا کہ بعدو کیا ہے؟ بعدو کیا ہے؟ بعدو جو ہے نا یہ اسم ہے. تو اسم میں اصل کیا ہے؟ وہ معرب ہو. تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ معرب ہونا چاہیے تھا، حالانکہ یہ مبنی ہے. ایک سوال. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر چلو آپ اس کو مبنی اس کو پڑھنا ضروری تھا، تو مبنی کا جو اصل اعراب ہے نا وہ سکون ہے. تو اس کو ساکن ہونا چاہیے تھا، متحرک نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی بعدو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو متحرک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ 2 سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر حرکت دینی ضروری تھی تو حرکتوں میں جو زیادہ خفیف حرکت ہے وہ حرکت ہے فتح، اس کو فتح دینی چاہیے تھی، نہ کہ اس کو ضمہ دینا چاہیے جس طرح آپ نے اس کو ضمہ دیا ہے. تو کتنے سوال ہوئے؟ 3. دوبارہ سنو. نمبر 1 کہ بعد ہو جو ہے نا یہ اسم ہے، اور اسم میں اصل یہ ہے کہ یہ معرب ہو، یہ مبنی اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چلو اس کو آپ مبنی اس کا پڑھنا ضروری تھا، تو پھر مبنی کا جو اصل اعراب ہے وہ تو سکون ہے،
یعنی بعد آپ اس کو پڑھتے. اور پھر تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر اس کو اعراب دینا ضروری ہی تھا تو پھر آپ کیا کرتے کہ اس کو اعراب دینا ضروری ہے نا، تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو اخف الحرکات دیتے، یعنی جو خفیف حرکتیں وہ دیتے. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے فتح، یعنی بعدا پڑھتے. آپ اس کو بعدو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ 3 اعتراضات. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو ہینڈ ریس کیجئے. الحمدللہ حضرت. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ 3 اعتراضات ہیں، بڑے اعتراضات ہیں. ان کو آپ جو ہے نا کیا ایک اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ ہر جگہ پر ہوگا. تو سب سے انشاءاللہ. پہلا جواب، ہاں جی 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 نہیں حضرت آپ بولیے، انشاءاللہ بولا میں. ہاں اچھا جی، سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ یہ اسم ہے اور اسماء میں اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہوں، یہ مبنی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کہ چونکہ یہ مبنی اصل کے مشابہ ہے. مبنی اصل کے مشابہ کیوں؟ کہ بھئی مبنی اصل کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح حرف ہے، حرف جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اپنے معنی سمجھانے میں دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے. دوسرے لفظ کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے چونکہ یہ بعد جو ہے نا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ کا محتاج ہے، اس وجہ سے ان میں یعنی احتیاجی پائی گئی. جب احتیاجی پائی گئی تو یہ مبنی ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی مبنی ہے. اس وجہ اس کے مشابہ، مبنی کے مشابہ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو مبنی قرار دیا. تو پھر تمہارا اعتراض یہ ہوا کہ بھئی تم نے اس کو جب اس کو مبنی قرار دے دیا تو پھر اس کو آپ مبنی بر سکون پڑھ دیتے، آپ اس کو متحرک کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سکون کے ساتھ پڑھتے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ شاید یہ مبنی الاصل ہے. بات سمجھ میں آئی کہ اچھا. نہیں؟ اگر جو جی ہم جی اس کو بالکل. اگر ہم اس کو مبنی پر سکون پڑھتے تو پھر دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ شاید یہ بھی مبنی الاصل ہے. یعنی چونکہ مبنی الاصل جو ہے نا وہ اور چیز ہے، اس کو ہم نے اصل والا اعراب نہیں دیا، چونکہ یہ مبنی ہے، لیکن یہ کہ یہ اصل مبنی نہیں ہے. یہ اصل مبنی نہیں ہے. جب اصل مبنی مشابہ نہیں مبنی ہے. ہے، مشابہ المبنی مشابہ ہے. مبنی ہے. مشابہ، جب یہ اصل مبنی نہیں ہے تو ہم اس کو اصل والا اعراب نہیں دے سکتے. اگر ہم اصل والا اعراب دیں گے تو دیکھنے والے کو یہ متشابہ لگ جائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ بھی مبنی الاصل ہے. اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو حرکت دی. پھر تمہارا اعتراض یہ ہوا کہ بھئی چلو بھئی اس کو تم نے حرکت دی، حرکت دینا اتنی ضروری تھی تو پھر آپ نے اس کو حرکت ضمے کی کیوں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کہ ایک چیز ہے مضاف الیہ کا حذف کرنا. تو جب مضاف الیہ کو ہم نے حذف کیا تو مضاف الیہ کی بھرپائی تو کرنی تھی. ہم نے مضاف الیہ جو حذف کیا، ہم نے اتنا بڑا جو ایک لفظ ہم نے حذف کر دیا، بعد الحمد والصلاۃ وغیرہ وغیرہ جو ہے ہم نے جو جی حذف جی. کر دیا، تو اتنا جو بڑا لفظ ہم نے حذف کر دیا، مضاف الیہ جب ہم نے حذف کر دیا تو اب ہم نے جو حرکت دینی ہے نا وہ حرکت ثقیل دینی ہے تاکہ اس مضاف الیہ کی بھرپائی ہو جائے. ثقیل مطلب بوجھل، وہ ہاں پیش بوجھل ہی تھے. ہاں ثقیل پیش بوجھل تھا. تو ہم نے اس جی جی. وجہ سے اس کو پیش دیا تاکہ اس مضاف الیہ کی بھرپائی ہو جائے. یعنی وہ جو مضاف الیہ حذف کیا گیا ہے اس کی جگہ ہم اس کو لائے تاکہ جو وہ کمی ہے نا وہ پوری ہو جائے. اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اس کو مرفوع قرار دیا ہے. ماشاء اللہ. جی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جی جی بالکل. الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. یہ آپ کا سبق جو ہے نا آج یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پورا ہوا. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس میں ملیں گے اگلے جو ہے نا انشاءاللہ جمعے کو. یہاں تک یہ آپ کا سبق